انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں جہاں آپ چاہیں گے وہیں سے رشتہ آئے گا۔ یہ قرآن کریم کا ایک روحانی اور نورانی وظیفہ ہے اور بزرگان دین کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ آپ ایک مرتبہ اس وظیفے کو کر لیں گے نا، پھر آپ اس وظیفے کا کرشمہ دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ 4 سے 5 دن آپ کریں گے، انشاءاللہ جہاں آپ چاہتے ہیں وہیں پہ رشتہ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن چراغ رہتے ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دیا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ پسند کی شادی کے لیے ایک خاص وظیفہ اور قرآنی وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یہ وظیفہ بزرگان دین کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے اور مجھے یہ وظیفہ کسی ایک خاص بزرگ نے دیا تھا کہ جو بہت ہی آسان وظیفہ ہے اور میں دوستوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ یہ ان کے لیے ہے کہ جو کہیں خاص جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، رشتہ کرتے ہیں لیکن رشتہ ہو نہیں رہا، یا پھر بیچ میں کوئی معاملات ایسے بن گئے ہیں کہ گھر کے اندر چپکلس پڑ گئی ہے کہ جہاں رشتہ آپ کرنا چاہتے ہیں وہاں گھر والے نہیں مان رہے، کوئی رشتے کے لیے مان نہیں رہا، یا پھر اس رشتے کے اندر کوئی اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے، چاہے وہ عملیاتی رکاوٹ ہے یا جادوئی رکاوٹ ہے یا کسی ایسے خاص قسم کی رکاوٹ ہے۔ تو یہ آج کا جو وظیفہ ہے ان دوستوں کے لیے کہ جو ہر قسم کی انشاءاللہ العزیز رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور جہاں آپ چاہیں گے وہیں پر ہی رشتہ ہوگا، بشرطے کہ جو شرائط میں بتا رہا ہوں ان شرائط پر عمل لازمی کریں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوستو قرآن کریم کی تلاوت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صبح کے ٹائم نہیں کر سکتے تو ظہر کے ٹائم کر لیں، عصر کے ٹائم کر لیں، عشاء کے ٹائم کر لیں، نماز مغرب کے بعد تلاوت کر لیں، کسی ٹائم 24 گھنٹے کے اندر کسی ٹائم قرآن کریم کی تلاوت لازمی کریں۔ ایک تو شرط پوری ہو جائے گی، دوسرا رب تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ جناب اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں جہاں آپ چاہیں گے وہیں سے رشتہ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ قرآن کریم کا ایک روحانی اور نورانی وظیفہ ہے اور بزرگان دین کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ آپ ایک مرتبہ اس وظیفے کو کر لیں گے نا، پھر آپ اس وظیفے کا کرشمہ دیکھیں انشاءاللہ العزیز۔
کرنا اس طریقے کے ہے کہ روزانہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، اور وہ اس طریقے سے پڑھیں کہ پہلی رکعت کے اندر جب نیت کریں 2 رکعت نماز نفل حاجات کی، تو پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم، اس کے بعد الحمد شریف پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر دوسری رکعت کے اندر بھی الحمد شریف اور 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر جب سلام پھیریں تو سلام پھیرنے کے بعد 313 مرتبہ سورۃ آل عمران کی پہلی 3 آیات پڑھنی ہے، 313 مرتبہ سورۃ آل عمران کی پہلی 3 آیات پڑھنی ہے، اور تصور کر کے پڑھنا ہے جہاں آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں ان کا خیال ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ 4 سے 5 دن آپ کریں گے، انشاءاللہ جہاں آپ چاہتے ہیں وہیں پہ رشتہ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔